یہ ویڈیو نیک نیتی سے بنائی گئی ہے. کسی بھی نفع اور نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سے خود تحقیق کیجیے. چینل یا ویڈیو بنانے والا کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ایزی بزنس ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید. دوستوں، بزنس آئیڈیا جو آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیڈی گوٹ فارمنگ کا. جیسے کہ لفظ ٹیڈی سے ہی آپ کو اس بریڈ کا اندازہ ہو جائے گا جو ہم اس پلان میں استعمال کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ کہ ہم ٹیڈی بکری ہی کیوں یوز کر رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. یہ کام گاؤں دیہاتوں میں تو بآسانی کیا ہی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ شہروں میں رہنے والے اپنے گھروں پہ، گھر کی چھت پہ، گھر کے بیک یارڈ میں یا گھر میں موجود کسی بھی اتنی جگہ پہ کہ جہاں آپ چھپڑا ڈال سکیں بکریوں کا، وہاں آپ یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں. اس پلان کے مطابق ہم نے 6 بکریاں یوز کرنی ہیں اور اس میں بریڈر بکرا شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بریڈر بکرا بھی شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے سر پہ ایک اضافی کاسٹ بن جائے گا. کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، خوراک کیا ہے. اس کے علاوہ ہم ان کے دودھ اور ان کی مینگنوں تک کو فروخت کرنے کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتائیں گے. تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہترین اندازہ ہو سکے کہ کام کو کس طرح کیا جا سکتا ہے. کرنا کیا ہے، ٹیڈی نسل کی 6 بکریاں لینی ہیں. اب سمجھیے کہ ٹیڈی نسل استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے. پہلی وجہ، سخت جان ہونا. چونکہ ٹیڈی بکری سخت جان ہے تو گرمی، سردی یا کسی بھی طرح کے موسم میں بآسانی اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے یہ اور ڈھل جاتی ہے اسی موسم کے حساب سے. دوسری وجہ، جلدی جوان ہو جاتی ہے. ٹیڈی بکری چونکہ جلدی جوان ہو جاتی ہے اس وجہ سے بچوں کا سلسلہ بھی جلد شروع ہو جاتا ہے. یہ بکری 8 سے 10 مہینے میں بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تیسرا فائدہ، زیادہ بچے دینا. ٹیڈی بکری پہلے سوئے میں 1 سے 2 اور دوسرے سوئے میں 2، 3 اور 4 تک بچے دے دیتی ہے. چوتھا فائدہ، بچہ بھی ٹیڈی کا سخت جان ہوتا ہے. موازنہ کیا جائے اگر دیگر نسلوں کا تو دیگر نسلوں کی بکریوں کے بچے اتنے سخت جان نہیں ہوتے کہ جتنی ٹیڈی بکری کا بچہ سخت جان ہوتا ہے. پانچواں فائدہ، سوا لینے کے بعد بریڈنگ کے لیے ویسے تو 15 دن میں ہی تیار ہو جاتی ہے اگین بریڈ کرنے کے لیے، لیکن 1 مہینے سے 45 دن کا وقفہ دینا یہ بہترین ہے. چھٹا فائدہ، دیکھ بھال میں آسانی. اگر دیکھ بھال میں کسی اور نسل کی بکری کی ذرا بھی چوک ہو جائے اور وہ بکری بیمار ہو جائے تو فوری طور پہ وہ بہت انتہائی بیماری کو پہنچ سکتی ہے. موازنہ کیا جائے اگر ٹیڈی بکری کا تو ٹیڈی بکری سہ لیتی ہے، فوراً بیمار نہیں پڑ جاتی. ساتواں فائدہ، کم خرچے. اس بکری کا خرچہ بہت کم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بکری جو بھی مل جائے کھا لیتی ہے. یہ گھاس پھوس بھی کھا لیتی ہے، یہ گھر کا کھانا بھی مزے سے کھا لے گی. اور اس کے لیے اور جیسے نسلوں کی بکریوں کے لیے ہمیں صاف ستھرا چارہ لے کر آنا پڑتا ہے، اس بکری کے لیے اتنا صاف ستھرے چارے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ادھر ادھر سے گھاس پھوس بھی کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے. آٹھواں فائدہ، زیادہ قوت مدافعت ہونا. چونکہ ٹیڈی بکری میں زیادہ قوت مدافعت ہے اسی وجہ سے ان کا مرنے کا ریشو کم ہوتا ہے دیگر نسل کی بکریوں سے، جس کی وجہ سے آپ کا نفع بڑھ جاتا ہے. امید ہے ٹیڈی بکری پالنے کا جو وجہ ہے وہ آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب کتنے کی بکری آئے گی، کیا معاملات ہوں گے آگے، یہ میں سب آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے خوراک کیا دینی ہے. خوراک چاہے آپ گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں یا آپ شہر میں رہ رہے ہیں، سب سے بہترین تو میرا مشورہ یہ ہے
کہ 6 بکریاں ہیں، کوئی بہت زیادہ بڑا ریوڑ نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ 1-2 کنال جگہ لے کر وہاں پہ بکریوں کا چارہ کاشت کریں، جو کہ ایک زیادہ سردرد ہوگا. تو بہترین میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ توڑی، چوکر اور مکس ونڈا اپنی بکریوں کو کھلائیں. کھلانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح تیار کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے. توڑی لینی ہے، توڑی کا بنڈل بنا ہوا آتا ہے، تھوڑی توڑی لیجئے اور ایک بالٹی میں صاف پانی بھر لیجئے. تھوڑی توڑی اس میں ڈالیے، اس کو بھگوئیے اچھی طرح یہاں تک کہ اس کے اندر موجود مٹی اور پتھر نکل جائیں. اس کے بعد اس کو ایسے نچوڑ کے اوپر کریے. اس کا پانی سارا جو مٹی والا گدلا پانی ہے وہ وہاں جمع ہو جائے گا اور آپ نے وہ توڑی نکال کے دوسرے برتن میں رکھ دینی ہے. وہ گندا پانی آپ نے پھینک دینا ہے. اس توڑی کو پھر آپ نے دوبارہ ایک مرتبہ دھونا ہے، مطلب اسی طریقے کے ساتھ، تاکہ اس میں موجود کوئی بھی ممکنہ مٹی پتھر نکل جائے. اور اس کو اسی طرح آپ نے اوپر اٹھا کے توڑی کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے تاکہ اس کا گندا پانی نکل جائے اور اس کو اس برتن میں ڈال دینا ہے جس کو آپ نے بکری کے آگے رکھنا ہے. بکری کے آگے رکھنے سے پہلے اس کے اوپر 1-2 مٹھ آپ نے چوکر کی ڈال دینی ہے. اور اگر آپ چاہیں مکس ونڈا ڈالنا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خالی چوکر ڈال دیں اس کے اوپر اور اس کو اچھی طرح ہلائیں اور وہ بکری کے آگے رکھ دیں. بکری شوق سے کھا لے گی. بالفرض اگر بکری یہ نہ کھائے تو آپ کو یہ کرنا ہے، جو وہ کھا رہی ہے شوق سے وہ تو اس کو دیتے رہیے، لیکن آہستہ 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 اس کو اس کھانے کی طرف بھی لے کر آئیے. وہ جو بکری کھا رہی ہے وہی کھانا اس کے چوکر کے جو میں نے آپ کو یہ طریقہ کار بتایا توڑی اور چوکر کو ملانے کا، اس کے اوپر ڈال دیجئے تھوڑا تھوڑا تاکہ اس کے منہ کو وہ بھی لگ جائے اور وہ اس کی طرف شفٹ ہو جائے. اس کے علاوہ جو سبزیاں سبزی والے کے پاس بچی رہ جاتی ہیں یا وہ اس حالت میں نہیں ہوتی، کوئی کٹی چھٹی سبزی ہوتی ہے جو عام گھریلو لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ سبزیاں اور پھل جو کٹ گئے یا دب گئے، پیٹی میں دب گئے یا پھٹ گئے، کچھ بھی ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، ان پھلوں کو لے کر آ کے اپنے بکریوں کو آپ نے کھلانا ہے. یاد رکھیے میری ویڈیو دنیا کے بہت سے ممالک میں دیکھی جا رہی ہے. ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، اگر تو آپ کی بکری کا خرچہ 30 سے 35 روپیہ پر دن آ رہا ہے فی بکری تو آپ نفع کے اندر ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ نفع آپ کا کم ہوتا جائے گا، اور اگر اس سے بڑھ گیا تو پھر وہ نقصان کی طرف بھی جا سکتا ہے. کیلکولیشن میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اب خوراک کی بات ہو گئی، اب بات کر لیتے ہیں خصوصی طور پہ ان لوگوں کی جو شہر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پہ بکری پالنا چاہ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ صفائی کے بارے میں ہم کیا کریں. جی دوستوں، اگر آپ چھت پہ بکری پالنا چاہ رہے ہیں یا گھر کی کسی بھی طرف، تو وہاں بھالو مٹی ڈلوا لیجئے اور چھپڑا بھی بنوا لیجئے اور چھپڑے کے اوپر ایک ٹاٹ ڈلوا دیجئے تاکہ ممکنہ بارش سے بکریوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اب صفائی کے متعلق یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے 1 ہفتے بعد آپ نے بکریوں کو باہر نکالا. ویسے تو آپ ٹہلانے کے لیے بکریوں کو باہر نکالتے ہوں گے، لیکن جب صفائی کی غرض سے آپ بکریوں کو باہر نکالیں تو جیسے بجری کو مزدور چھانتا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ مینگنے جو ہیں وہ پتھر ہیں اور بھالو مٹی جو ہے وہ بجری ہے، اور وہی جالی استعمال کرنی ہے آپ نے بالکل باریک والی، اور آپ نے بکریوں کی مینگنوں کو چھاننا ہے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ ان مینگنوں کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ سکھانا ہے، کیونکہ یہی مینگنے بکنی ہے. کون خریدے گا، کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مینگنوں کو آپ نے دھوپ میں رکھ کے اچھی طرح سکھانا ہے. مینگنے سوکھ گئیں، اب یہ تیار ہو چکی ہیں فروخت کے، لیکن فروخت کرنے سے پہلے کوشش کیجئے کہ اگر یہ دب کے چورا ہو سکیں تو بہت زیادہ بہتر ہے. دیکھ بھال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جانور یا پرندہ ہو، بیماری کا حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ قریبی ویٹرنری سے رابطہ کیجئے، ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے. میں آپ کو یہاں ویڈیو میں اگر گائیڈ بھی کر دوں تو خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس کو کچھ اور چیز سمجھ کے کوئی اور دوائی دے دی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بیماری کی صورت میں آپ ویٹرنری کے ساتھ رابطہ کیجئے. آگے بڑھتا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ بکری کا دودھ بھی فروخت ہوتا ہے، اور یہ
عام دودھ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ فروخت کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس دودھ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس علاقے کے اندر فروخت کر رہا ہے۔ اب میں آؤں گا بکریوں کی خریداری پہ۔ جی دوستوں، ٹیڈی نسل کی بکریاں اگر آپ کراچی شہر سے لینا چاہ رہے ہیں تو نیو کراچی سندھی ہوٹل کے پاس منڈی لگتی ہے، وہاں آپ کو نہایت مناسب قیمت میں بکریاں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے شہر میں منڈیاں جانتے ہیں تو وہاں ٹیڈی نسل کی بکریاں لے لیجئے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ کوشش نہیں، یقینی بنائیے اس بات کو کہ جو بکریاں آپ لے رہے ہیں وہ گبن ہیں، یعنی کہ پریگننٹ ہیں اور بچہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس بریڈر بکرا موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو گبن بکریاں ہی لے کر آنی ہیں۔ 6 گبن بکریاں آپ لے کر آ گئے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان بکریوں کو رکھ لیجئے، کوشش یہ کیجئے کہ وہ ان کا پہلا ہی سوا ہو آپ کے پاس۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا خرچے اخراجات آ جائیں گے۔ جی دوستوں، 15,000 کے حساب سے 6 بکریوں کی قیمت بنتی ہے 90,000 روپے۔ کھرلی اور چپڑے کا خرچہ 10,000 روپے لگا کے میں اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ لگا لیتا ہوں کہ 1,00,000 روپیہ خرچہ آ گیا۔ اس کے علاوہ تصور کر لیجئے کہ جب سے بکری لے کر آئے تھے آپ، 35 روپیہ فی بکری فی دن، یعنی 35 روپیہ ایک بکری کا ایک دن کا خرچہ آ رہا ہے، اور 30 دن میں ایک بکری 1,050 روپے کا خرچہ کروا رہی ہے اپنی فیڈ کے اوپر۔ اسی طرح 6 بکریوں کا خرچہ ہو گیا 6,300 روپیہ پر منتھ۔ 12 مہینے میں 75,600 روپے کا ہمارا خرچہ آئے گا۔ ویکسینیشن کے پیسے میں نے لگا دیے 10,000 روپے، اور یوٹیلیٹیز بجلی وغیرہ کا میں نے ایکسپنس لگا دیا 10,000 روپے کا۔ کل ملا کے مجھے 95,600 روپیہ خرچہ آ گیا۔ یہاں میں نے ابھی ان بکریوں کے بچوں کی بات نہیں کی۔ میں تصور کر رہا ہوں کہ بکری ہم نے یہ 1 سال رکھی اپنے پاس اور اس نے 2 مرتبہ بچے دیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ بکری 2 سے 4 بچے دیتی ہے۔ تصور کر لیتے ہیں کہ 2 بچے دیے ایک بکری نے، جس حساب سے پہلے 6 مہینے میں ہمارے پاس 12 بچے ہو گئے اور دوسرے 6 مہینے میں 12 بچے ہو گئے، یعنی کل ملا کے اس 1 سال کے عرصے میں ہمارے پاس 24 بچے ہو گئے۔ یاد رکھیے، میں اس میں نقصان کو یہ تصور کر رہا ہوں کہ کسی بکری نے 3 بچے بھی دیے ہوں گے، کسی نے 4 بھی دیے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کسی نے 1 بھی دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی مر بھی گیا ہو بکری کا بچہ۔ تو میں نے ان سب کا ایک نچوڑ نکال لیا کہ میں تصوری 2 بچوں کا کر لیتا ہوں، تو 24 بکری کے بچے ہمارے پاس ہو گئے۔ یہ بکری کے بچے ہم نے اپنے پاس تقریباً 4 سے 5 مہینے رکھنے ہیں۔ ان کے اوپر ہمارا اتنا خرچہ بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہی بچے یہ دودھ پہ ہی پل رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو دودھ پہ ہی پالنا ہے تاکہ ہمارا خرچہ نہ آئے۔ آخر کے مہینوں میں کچھ تھوڑا بہت خرچہ آئے گا بھی تو وہ بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ 24 بچے 9,000 کے حساب سے فروخت کرتے ہیں ہم، تو یہ بنتی ہے رقم 2,16,000 روپے، یعنی کہ پہلے سال ہم نے 2,16,000 روپے ہمیں آمدن ہوئی، اور ہمارا انویسٹمنٹ جو تھا وہ تھا 1,00,000 روپے کا، پیچھے بچ گئے 1,16,000 روپے۔ اب اس میں سے ہم مائنس کریں گے جو ہمارا ٹوٹل خرچہ آیا ہے 95,600 روپے، تو اب جو ہمارے ہاتھ رقم ملی وہ آئی 20,400 روپے۔ اب دوستوں، آپ تمام لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوگے اور پریشان بھی ہو رہے ہوگے کہ یار 1 سال بکریاں رکھی ہم نے، 6 بکریوں کو سنبھالا اور 20,400 روپے یہ ہمارے ہاتھ ہے، یعنی کہ تقریباً 1,500 روپے مہینہ قریب۔ تو دوستوں، بات سمجھ لیجئے کہ پہلے سال گوٹ فارمنگ میں آپ کو وہ فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ گوٹ فارمنگ کا فائدہ شروع ہی دوسرے سال سے ہوتا ہے۔ اب دوسرے سال کا انکم اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے۔ اب دوسرے سال بھی ہمارے پاس 24 بچے آ گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ہو سکتا ہے ہمارے پاس 35 بچے ہوں، 40 بچے ہوں، کیونکہ 4 بچے بھی دیتی ہیں بعض بکریاں، لیکن ہم نے 24 کا ہی تصور کیا ہے۔
ہم حساب لگا لیتے ہیں 9,000 کے حساب سے 24 بچے ہمارے بن گئے 2,16,000 کے، اور ہمارا خرچہ جو آیا تھا وہ آیا تھا 95,600 روپے کا. یعنی کہ اگر میں اس خرچے کو 1,00,000 روپے بھی تصور کر لوں تو 1,16,000 روپیہ ہمیں اب دوسرے سال بچا ہے. پہلے سال ہمیں بچا تھا 20,400 روپیہ اور دوسرے سال ہمیں بچ رہا ہے 1,16,000 روپیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سال ہم نے بکریاں خریدی تھیں اور ان کا آیا تھا ہمارے اوپر خرچہ. اب دوسرے سال وہی بکریاں جو ہم نے پہلے سال خریدی تھی اب ہم نہیں خرید رہے، بلکہ وہی بکریاں آگے جو ہے بریڈ ہو رہی ہیں اور آگے بچے دے رہی ہیں. یہاں بات میں آگے بڑھاؤں گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بکریوں کا جو مینیور ہے، جو ان کی مینگنیں ہیں، وہ تک فروخت ہوتی ہیں اور یہ ایک بہترین کھاد ہے. اگر آپ ان کی مینگنوں کو ایک طرف سکھا لیں اور سکھانے کے بعد ان کو کرش کر لیں، ان کو پیس لیں، 10 سے 12 دن آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں. جب یہ اچھی طرح سوکھ جائے تو اس کو پیس لیجئے. جب یہ چورا ہو جائے گی تو یہ ایک بہترین کھاد تیار ہو گئی آپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بدبو نہیں ہوتی اور پودوں کے لیے بہترین نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹیشیم ہوتا ہے جو پلانٹس کی گروتھ کے لیے بہترین ہے. اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ پلاسٹک کی شاپرز لیجئے اور اس میں اس کو بھر دیجئے اور بند کر کے پیک کر کے ٹیپنگ کر دیجئے، اور ہو سکے تو ایک کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکلوا کے لکھ دیجئے گوٹ مینیور یہ کھاد ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، اور اس کو آپ آن لائن سیل کیجئے. یہ بالکل آن لائن سیل ہوتی ہے، نرسری والے بھی لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑے بنگلے گھر ہیں وہاں پہ اس کھاد کی بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہاں بہت مہنگے پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، بتانا ہے، صرف بیچنے کا طریقہ آپ کے پاس آنا چاہیے. آپ بکری کی مینگنے بھی کیش کر جائیں گے اور یقین کیجئے کہ آپ کا روزانہ کا 200 سے 300 روپے تک کا آپ مینگنی خالی بیچ کے کما سکتے ہیں. اس کی پیکنگ بھی نکال لوں میں تو 5-7-10 روپے کی پیکنگ ہوگی، اور آپ 200 روپے کا بھی اگر اس کو فروخت کرتے ہیں تو مہینے کے 6,000 روپے آپ کے، یعنی کہ 12 مہینے کے 72,000 روپے خالی آپ مینگنوں سے کما سکتے ہیں. میں انکم اسٹیٹمنٹ میں ان کو شامل نہیں کر رہا فی الحال، لیکن آگے میں جو اس کی ایکومولیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو بہترین اندازہ ہو جائے گا کہ اگر 72,000 روپے خالی آپ مینگنوں کا ہی اس میں ایڈ کر لیں تو پہلے سال آپ کا جو نفع ہے وہ آرام سے 92,400 روپے کا بنتا ہے، اور دوسرے سال 1,92,400 روپے کا بنتا ہے. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، یہ صرف مینگنوں کے پیسے ایڈ کیے ہیں میں نے، دودھ کے فی الحال نہیں کیے. اب بات کر لیتے ہیں دودھ کی. بھائی آپ کو طریقہ آنا چاہیے، پھر وہی بات کروں گا، آن لائن آپ بکری کے دودھ کے فوائد بتاؤ اور آن لائن سیل کر دو کہ بھائی 200 روپے لیٹر ہے یا 100 روپے 150 روپے لیٹر آپ فروخت کرنا شروع کر دو. آرام سے 6 بکریوں سے آپ کو 2.5 سے 3 لیٹر دودھ آرام سے مل جائے گا. 2 لیٹر بھی اگر آپ فروخت کرتے ہو آپ کے 200-300 روپے پکے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ دودھ فروخت نہیں کرتا، ہر بندہ اس کی مینگنیں فروخت نہیں کرے گا. اسی لیے میں نے آپ کو اس پہلے والی انکم اسٹیٹمنٹ میں نہیں بتایا کہ اس کے پیسے آپ ایڈ کریں. اب بات کر لیتے ہیں ایک ایسے بندے کی جو میری اس ویڈیو پہ مکمل طور پہ چل رہا ہے اور وہ کیا نفع لے کر اٹھنے والا ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. جی بھائی، تو یہ دیکھ لیجئے آپ کہ آپ پہلے سال کما رہے تھے 20,400 روپے نفع کے اندر. 200 روپے روز کے حساب سے ہم نے 30 دن کے لگائے، 6,000 روپے کی ہم نے گوٹ مینیور یعنی کہ بکریوں سے حاصل شدہ کھاد فروخت کر دی 6,000 روپے کی، یعنی کہ 12 مہینے میں 72,000 روپے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو بعد میں بچے ہوئے تھے انہوں نے بھی تو یہ مینگنے کی ہوں گی تو ان کے پیسے میں نے ایڈ نہیں کیے. تو بھائی میں نے اس کو شروع کے اندر جو ہے وہ بجائے 100 200 300 لکھنے کے میں نے 200 روپے کی ہی این ایوریج ریٹ لگا دیا ہے، یعنی کہ 72,000 روپے کی ہم نے کھاد بیچ دی. اور دودھ میں لگا لیتا ہوں
ये 15,000 रुपये का पूरे साल का, क्योंकि वो कुछ बच्चों को अपने पिलाएगी, कुछ आपने पी लेना है और कुछ जो है वो सुखा लेती है। तो टोटल मैंने 15,000 रुपये का दूध लगा दिया। तो कुल मिला के मेंगनों के और दूध के पैसे हो गए 97,000, यानी कि 97,000। पहले साल जो हमारा नफ़ा हमें मिला 20,400 रुपये। अगर ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं तो हमारा नफ़ा हो जाता है पहले साल का 1,17,400 रुपये। और अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल हमें नफ़ा हो रहा था 1,20,400 का। इसके अंदर अगर हम मेंगनों के और दूध के पैसे डाल दें, 97,000 थे जो कि, तो हमें नफ़ा हो जाएगा 2,17,400 का। तो इस तरह मेरे दोस्तों, आप बकरी का दूध और उसकी मेंगने फ़रोख्त करके भी पैसा कमा सकते हैं, और इसके अलावा उनके बच्चों को फ़रोख्त करके तो आपने पैसा कमाना ही है। दूसरे के बाद तीसरे और चौथे साल आपके प्रॉफिट का रेशो बढ़ता जाएगा अगर आप इस काम को क्वांटिटी में बढ़ाएंगे, यानी कि बकरियों की तादाद बढ़ाएंगे। इस प्लान में सिर्फ आपने, इस प्लान के तहत आपने 6 ही बकरियों पे काम करना है, उनकी तादाद नहीं बढ़ानी, क्योंकि ये एक छोटा फार्मिंग का प्लान था। मज़ीद ऐसे प्लान्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।